الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس وقت پوری دنیا میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسجدیں ہوں گی جن میں فرزندان اسلام روزانہ خالق کائنات کی عبادت کرتے ہیں۔ ان تمام مساجد میں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ترین مسجد ہے جنہیں دیکھ کر دل بخود سبحان اللہ کہہ اٹھتا ہے اور رب ذوالجلال کی مداراسائی کرنے کو دل چاہتا ہے، جس نے انسان کو اس قدر اعلیٰ صناعی اور صلاحیتوں سے نوازا کہ خود انسان بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ پیارے دوستو، اس روح زمین پر مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام بیت اللہ ہے اور اس کے عین سامنے مکہ کلوک ٹاور کی ایک عظیم الشان عمارت واقع ہے جو 2013 میں اپنے فتح کے موقع پر دنیا کی تیسری بلند ترین عمارت تھی۔ اس عمارت کی چوٹی زمین سے 607 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور بلند ترین مقام پر ایک خوبصورت سنہرے رنگ کا ہلال بنایا گیا ہے جس کی چمک میلوں دور سے آنکھوں کو کھیرا کرتی ہے۔ مکہ کلوک ٹاور کی چوٹی کے عین نیچے سنہری ہلال کی بنیاد میں ایک خاص کمرہ بنایا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کمرہ کس مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا اور اس کمرے میں کون رہائش پذیر ہوتا ہے؟ ہم سب کچھ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیلاً ان سوالوں کے جواب پہنچائیں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ خواتین و حضرات، مکہ کلوک ٹاور دنیا کے مقدس ترین مقام بیت اللہ کے عین سامنے ایک خوبصورت عمارت ہے جس کا افتتاح 2013 میں ہوا اور اس وقت یہ دنیا کی بلند ترین تیسری عمارت تھی اور کلوک ٹاور کی بلندی 607 میٹر یعنی تقریباً 2000 فٹ تھی اور اس کی چوٹی پر سنہرے رنگ کا کھلال یعنی پہلی تاریخ کا چاند بنایا گیا جو اس قدر بڑا ہے کہ بہت فاصلے سے بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ اس کلوک ٹاور کے بارے میں بہت سی معلومات رکھتے ہوں گے، لیکن اس کی ایک چیز ہے جس کے بارے میں یقیناً بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے اور وہ یہ ہے کہ اس ٹاور کی چوٹی پر بنائے گئے اس خوبصورت ہلال کی تہ میں ایک خاص نما کمرہ بھی موجود ہے جس کی چھت نہیں ہے۔ تو کیا یہ اوپن ایئر روم کسی سیکورٹی گارڈ کے لیے تعمیر کیا گیا کہ جس نے ہر وقت بیت اللہ پر اور مکہ کلوک ٹاور پر نگاہ رکھنی ہے؟ تو دوستو، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ اوپن ایئر ہال صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اس وقت یہ ہال دنیا بھر میں عبادت کی بلند ترین جگہ ہے اور اسے دنیا کی بلند ترین مسجد بھی کہہ سکتے ہیں۔ زمین سے 2000 فٹ بلند مکہ کلوک ٹاور کے سب سے بلند مقام پر سنہری ہلال کی بنیاد میں یہ جو خاص کمرہ بنایا گیا اسے کائنات کے خالق کی عبادت کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ عمارت کے لیے کام کرنے والے انجینئرز کا کہنا ہے کہ اس کی منصوبہ بندی کرنے والے چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ کی پاکیزہ اور روح پرور نظارے کے ساتھ ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے جگہ تعمیر کی جائے جس کی تکمیل کے لیے بلند ترین مقام پر واقع ہلال کے اندر یہ خاص کمرہ بنایا گیا جہاں مسلمان باری تعالیٰ کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے سامنے سر سجود ہوتے ہیں۔ مکہ کلوک ٹاور کے اس اوپن ایئر ہال یعنی دنیا کی بلند ترین مسجد تک رسائی کے لیے ایک تیز رفتار لفٹ کے ذریعے جانا پڑتا ہے۔ لفٹ کا سفر ختم ہونے پر آپ کو 18 میٹر کا فاصلہ پیدل طے کرنا پڑتا ہے اور پھر آدمی اس ہلال کے اندر بنے اس کمرے میں پہنچ جاتا ہے جس کی چھت نہ ہونے کے باعث اس میں آسمان صاف نظر آتا ہے اور اگر یہاں سے نیچے دیکھیں تو باقی عمارتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو خانہ کعبہ بھی نظر آتا ہے۔ اس کمرے تک پہنچنے کا ایک متبادل چیئر لفٹ بھی ہے جسے دنیا کی بلند ترین چیئر لفٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ خواتین و حضرات، مکہ کلوک ٹاور کی تمام اطراف میں نصب کیے گئے گھڑیال اس قدر بڑے سائز کے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک 45 میٹر جگہ گھیرتا ہے اور ان گھڑیالوں کی ہر ایک سوئی کا وزن 1.5 میٹرک ٹن کے برابر ہے۔ اس ٹاور کی خوبصورتی کو رات کے وقت مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں جب اس میں نصب کی گئی 20 لاکھ LED لائٹ روشن کی جاتی ہیں۔
اور پورا ٹاور ان رنگا رنگ روشنیوں سے نہر جاتا ہے۔ یہ روشنیاں 17 کلومیٹر کے فاصلے سے بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تو تھا اس سوال کا جواب کہ مکہ کلوک ٹاور کی بلند ترین جگہ پر جو کمرہ بنایا گیا وہ کس کے لیے مخصوص ہے۔ عموماً یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کمرہ سیکورٹی ٹیم کے لیے فٹ کیا گیا ہے، کیونکہ انہیں یہاں اس بلندی سے بیت اللہ اور مکہ کلوک ٹاور پر نگاہ رکھنی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا رہا کہ مکہ کلوک ٹاور کا سب سے بلند ترین کمرہ بادشاہ وقت کے لیے بنایا گیا کہ وہ کبھی کبھار اس بلندی پر آ کر اس نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مگر صحیح انفارمیشن یہی ہے کہ کمرہ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور اس وقت یہ دنیا کی بلند ترین مسجد قرار دی جا سکتی ہے۔ ہم سب اپنے ناظرین کو اگر مکہ کلوک ٹاور کی تعمیر کے بارے میں بتائیں تو ذرا سوچئے کہ وہ گھڑی کتنی فکر و انفساد کی گھڑی تھی جب دنیا اسلام کے مقدس ترین شہر مکہ میں دنیا کی سب سے بڑی گھڑی کی تنظیم کے لیے بلند ترین ان کلوک ٹاور کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہ کلوک ٹاور مسلمانوں کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ کے پہلو میں رکن یمنی سے چند قدموں کے فاصلے پر مقدس پہاڑی صفا کے پیچھے سڑک کے پاس تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کلوک ٹاور کا سنگ بنیاد 2004 میں رکھا گیا۔ 2012 میں اس کلوک ٹاور کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ماہ رمضان کے مقدس ایام میں اس مقدس کلوک کو آزمائشی بنیادوں پر 3 ماہ کے لیے چلایا گیا، اور اگلے سال عید الفطر پر اس کلوک کا باضابطہ طور پر سعودی بادشاہ شاہ عبداللہ نے افتتاح کیا۔ خانہ کعبہ کے ساتھ جنوب کی جانب ازیحات قلعہ تھا جسے ترک عثمانی حکمرانوں نے 18ویں صدی عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ بالکل اس جگہ پر سعودی حکومت نے موجودہ عظیم منصوبے کا پروگرام بنایا جس میں دنیا کے سب سے بلند کلوک ٹاور، ہزاروں رہائش کمرے کے علاوہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کی تعمیر کا منصوبہ بھی شامل تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہاں پر پہلے سے موجود قلعے کو مسمار کرنا ضروری تھا۔ 2002 میں جب ادیات قلعے کی مسماری کا وقت شروع ہوا تو ترک حکومت کے ماتھے پر بل اور سروٹ پڑے، مگر سب کچھ بے سود ثابت ہوا، کیونکہ اس وقت ترکی کی بجائے خانہ کعبہ کی طویلیت سعودی خاندان کے پاس تھی، اور خادم حرمین شریفین کا تاج سعودی حکمرانوں کے سر پر سجا تھا۔ 8 سال تک مسلسل زیر تعمیر رہنے کے بعد جب 2012 میں اس کی تعمیر اپنے پایہ تکمیل تک پہنچی تو یہ زمین سے تقریباً 1912 فٹ یعنی 600 میٹر بلند تھا۔ اس ٹاور پر لگا ہوا فلوکس زمین سے تقریباً 1750 فٹ کی بلندی پر نصب کیا گیا ہے۔ کلوک کے ڈائل ایریا کا رقبہ تقریباً 20,000 مربع فٹ ہے، جبکہ اس کلوک کے میٹر کی سوئی 72 فٹ اور گھنٹوں والی سوئی 56 فٹ لمبی ہے۔ کلوک کے اوپر موٹے حروف میں اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ یہ کلوک وزن کے لحاظ سے لندن کے پیک بین سے بھی 6 گنا بڑا ہے۔ مکہ کلوک ٹاور اس عظیم پروجیکٹ کا حصہ ہے جس میں 3000 کمروں والا ہوٹل بھی شامل ہے، جن میں 858 کمرے لگژری پارٹس پر مشتمل ہیں۔ ان کمروں کی کھڑکیاں خانہ کعبہ کی طرف کھلتی ہیں، جہاں سے خانہ کعبہ اور مسجد الحرام کا روح پرور نظارہ ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ حج کے ایام میں ان کمپلیکس میں تقریباً 6500 زائرین قیام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 10,000 نمازیوں کے نماز پڑھنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا ہال بنایا گیا ہے۔ اس پورے پروجیکٹ کی 127 منزلیں ہیں، جن سے 120 زمین کے اوپر اور 3 زیر زمین ہیں۔ اس کلوک ٹاور کی 76 منزلیں ہوٹل کے زیر استعمال ہیں۔ اس منزل میں اسلامی میوزیم بھی بنایا گیا ہے، جبکہ 20 منزلوں پر مشتمل بہت بڑا شاپنگ مال بھی موجود ہے۔ خواتین و حضرات، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس جگہ پر کلوک ٹاور بنانے کا آئیڈیا کیوں آیا؟ 2008 میں دوحہ میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں دنیا اسلام کے نام پر سید علماء اور اسکالرز نے حصہ لیا۔ کانفرنس کے دوران وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ 125 سالہ پرانا اختیار کردہ گرین میکز مکان دنیا کا مرکزی پوائنٹ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کا مرکزی نقطہ مکہ معظمہ ہے، اور یہ گرین وچ مین ٹائم جسے دنیا کا معیاری وقف قرار دیا گیا ہے مبنی بر حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے کانفرنس میں یہ بات بڑے وصول کے سائنٹیفک دلائل کے ساتھ ثابت کی کہ مکہ ہی دنیا کا مرکزی مقام ہے۔ اس نتیجے کے پیش نظر ہی سعودی حکومت نے اس جگہ کلوک ٹاور تعمیر کرنے کا بیڑا اٹھایا تاکہ مکہ کلوک ٹاور کا وقف ہی دنیا کا
असली सही मेयारी वक्फ कहलाने का मुस्तहिक ठहरे। उस कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस हकीकत का इजहार किया था कि 1984 में लंदन के टाइम को तमाम दुनिया पर मुसलसल किया गया था, जो कि हकाइक की मुनाफी है। अब वक्त आ गया है कि तमाम इस्लामी ममालिक मक्का के मेयारी वक्त को जो एंटी के बजाय तस्लीम कर ले और दुनिया के तमाम मुसलमान अपनी घड़ियां मक्का क्लॉक टावर के वक्त से ही सेट कर ले। खातिनो हजरात, अभी तक तो ये मुमकिन नहीं हो सका। उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द जो वक्त आएगा कि मक्का के वक्त को दुनिया का मेयारी वक्त माना जाएगा, क्योंकि साइंस भी आज इस बात को मानती है कि मक्का और खाना काबा ही दुनिया का मरकज़ है। प्यारे दोस्तों, इस क्लॉक टावर की अहमियत के पेश नज़र ही इस सऊदी हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 3 अरब डॉलर लगा दिए। मस्जिदुल हराम में दी जाने वाली 5 वक्त की अजान की आवाज़ इस क्लॉक टावर से 7 किलोमीटर के फासले तक बखूबी सुनी जा सकती है। क्लॉक टावर इसके ऊपर तकरीबन 1800 फुट की बुलंदी पर एक रसकगाह भी बनाई गई है, जो यकीनन दुनिया में सबसे बुलंदी रसकगाह है। ये रसकगाह मुसलमानों के मुक़द्दस माहनों का चांद देखने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इस रसकगाह में इतनी ताकतवर दूरबीनें नस्ब की गई हैं कि बादलों की सूरत में भी चांद दिखाई दे सकता है। तो प्यारे दोस्तों, यकीनन ये सऊदी हुकूमत का एक काबिल फ़ख्र कारनामा ज़रूर है कि दुनिया के सबसे बड़े और बुलंद क्लॉक टावर की तामीर करके तमाम दुनिया के मुसलमान को एक फख्रो इनबसात का लम्हा प्रोवाइड करता है। इससे पहले यही फख्र मगरिबी दुनिया के पास था। गोया दुनिया में बुलंदो बाला और फलक बोश इमारतें तामीर करने की एक तरह उनके पास उजारादारी थी। इस उजारादारी का तलीस्म इस वक्त पाश पाश हो चुका है। ये दुआ और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस क्लॉक टावर को जिस मकसद के लिए तामीर किया गया था वो मकसद भी जल्द से जल्द पूरा हो जाए। इसी एक नुस्खे पर हम आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।